أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. چوتھا پارہ. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اس چیز کو اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرو جو تمہیں بہت محبوب ہو، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ اس کا علم رکھتا ہے. بر کو نہیں پا سکتے. بر خیر کو بھی کہتے ہیں، نیکی کو بھی کہتے ہیں، اور جنت بھی مراد ہو سکتی ہے. پیاری چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہے. مال بھی ہو سکتا ہے، اولاد بھی ہو سکتی ہے. اور اس آیت کے نزول کے بعد صحابہ کرام نے اپنی اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کے راستے میں قربان کی. جیسے حضرت ابو طلحہ نے بیرحا کا محبوب ترین باغ دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اپنے اقربا میں تقسیم کرنے کا مشورہ دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسندیدہ خیر کا حصہ جو تھا، خیبر کا جو حصہ تھا، اس کو انہوں نے وقف کیا. آپ نے فرمایا باغ رکھ لو اور پھل دیتے رہو. عبداللہ بن عمر نے اپنی پسندیدہ لونڈی کو آزاد کر دیا. ومما تحبون کا ذکر ہے، یعنی سارا دینے کا حکم نہیں، اس میں سے کچھ بھی دے دیا جائے. اپنی محبوب چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یعنی بہترین اللہ کو دینا. جیسے زندگی میں سے جوانی بہترین حصہ ہے، وہ اللہ کو دینا. دماغی ذہنی صلاحیتیں یہ مال بنانے میں، دنیا کمانے میں کھپا کر اپنی کمائی کا کچھ حصہ اللہ کو دینا بھی ناکافی ہے. یعنی صلاحیتیں، ذہانتیں اللہ کے دین کے لیے وقف کرنی ہے، تبھی ہم نیکی کو پا سکیں گے. یعنی ہر چیز میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کی مثال آپ دیکھیں کہ انہوں نے جب بھی اللہ نے کہا فرما بردار ہو جاؤ، حتیٰ کہ اپنی محبوب ترین اولاد تک اللہ کے راستے میں پیش کر دی. آیت 93 میں ہے کل الطعام کان حلا علی لی بنی بنی اسرائیل اسرائیل. الا ما حرم اسرائیل علی نفسه. اور کھانا حلال تھا اسرائیل پر، یعنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، تو سوائے جو انہوں نے خود حرام کر لیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حلال کیا وہ اصلاً دین ابراہیمی میں بھی حلال تھیں. آپ نے حرام کو حلال نہیں کیا. ہاں کچھ چیزیں یعقوب علیہ السلام نے پرہیز کی وجہ سے خود استعمال نہیں کی تھی، یعنی ان کا استعمال ترک کیا تھا، تو اس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے. کیونکہ یہود اور نصارہ آپ کے اوپر یہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ دین ابراہیمی سے مختلف کیوں بات کر رہے ہیں. آیت نمبر 96 میں بتایا گیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے وضع کیا گیا وہ مکہ میں ہے، وہ بڑا برکت والا اور ہدایت والا ہے جہانوں کے لیے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں واضح آیات ہیں، مقام ابراہیم ہے. ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا امن میں ہو گیا. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے لیے لوگوں کے ذمہ خانہ کعبہ کا حج کرنا ہے، یعنی یہ اللہ کا حق ہے لوگوں کے اوپر. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو کفر کرے تو اللہ جہانوں سے بے نیاز ہے. غلط فہمی کا ازالہ کیا جا رہا ہے کہ بیت المقدس کو کیوں بدلا گیا. دوسرے پارے میں حکم دیا گیا تھا نا کہ اب بیت المقدس سے قبلہ بدل کے خانہ کعبہ کی طرف کر دیا گیا جائے، تو بتایا گیا کہ پہلا گھر تو خانہ کعبہ ہی ہے، اس کو بڑا بابرکت قرار دیا گیا. بابرکت جیسے ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے. ہر نیک عمل کا اجر کئی گنا ہے. جو برکات یہاں ہیں دنیا کے کسی اور کونے میں تو نہیں ہیں. اور حدیث میں پے در پہ حج و عمرہ کرنے کی بھی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ یہ فقر اور گناہوں کو ایسے ختم کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے کا اور سونے چاندی کی میل کو ختم کر دیتی ہے. اور فرمایا گیا کہ اس میں آیات بینات ہے، مقام ابراہیم ہے، جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی. پھر فرمایا حج کی فرضیت کا حکم کہ استطاعت کے باوجود اگر کوئی حج نہیں کرتا تو اس کے لیے وعید ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے لوگوں کے اوپر. اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کو واقعی کوئی محتاجی نے یا بیماری نے نہیں روک رکھا یا کسی ظالم اقتدار کی طرف سے بھی کوئی رکاوٹ نہیں، پھر بھی اس نے حج نہیں کیا، تو چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر، یعنی اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. پھر اتنی بڑی تنبیہ کے بعد بھی لوگ حج کو مؤخر کرتے رہتے ہیں، دنیاوی چیزیں پلاٹ خریدتے رہتے ہیں، پیسے زمین میں دفن کرتے رہتے ہیں، اور ایسی ایسی ضروریات انہوں نے پال رکھی ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ حج جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور ہم پر فرض ہے، اور اس سے منہ موڑنا یا اس کو مؤخر کرنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے. استطاعت جوانی میں حاصل ہو جائے تو اسی وقت کر لیں، اور یہ تربیت ہے ایک انسان کی. اس میں بہت سارے تربیت کے مواقع بھی ہیں، اور یہ بوڑھی عمر کے لیے یا آخری عمر کے لیے نہیں ہے یہ فریضہ. جب استطاعت ہو تب ہی اس کو ادا کر دینا ہے.
پھر فرمایا آیت نمبر 101 میں کہ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو اللہ کو مضبوطی سے تھام لے تو وہ سیدھے راستے کی طرف اس کو ہدایت مل گئی، رہنمائی مل گئی، یعنی قرآن کے ساتھ جڑے رہیں گے تو ہی استقامت ہوگی۔ آیت نمبر 102 میں فرمایا گیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام ہی کی حالت میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے جبکہ اسلام ہی کی حالت میں آئے۔ یعنی ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اپنی اس دنیا کے خوف سے، حادثوں کے، نقصانات، مصائب سے بچنے کے لیے، نعمتیں پانے کے لیے ڈرتے ہیں۔ ہمارا خوف اللہ سے آخرت کی جواب دہی کا نہیں ہوتا، ابدی زندگی کے حوالے سے نہیں ہوتا۔ ڈرنے کا حق جاننے کے لیے خلفائے راشدین کی، صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھیں کہ ساری نیکیاں کرنے اور بشارتیں پانے کے باوجود وہ اللہ کے سامنے جواب دہی کے خوف سے کیسے کانپتے رہتے تھے۔ اور خوشخبری ہے اس کے لیے جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، اور پھر فرمایا گیا کہ وہ جنت میں جائے گا۔ اور حقہ تقاتہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈپریشن میں زندگی گزاریں اور دنیا کو ترک کر دیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق مولڈ کر لیے جائیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی تو ہے، جس حال میں بھی ہے تو اللہ سے ڈرتا رہے۔ پھر آیت نمبر 103 میں فرمایا گیا اعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اور ایک روایت میں کہ اللہ کی کتاب ہی اللہ کی وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے، جمیعاً، انہیں سب کے سب مل کر تھام لو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ 3 باتوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اس کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، اور تیسری بات جن حکمرانوں کو ذمہ داری سونپی گئی ہے ان کی خیر خواہی کرو۔ اور 3 باتیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، کثرت قیل و قال۔ کثرت قیل و قال کا مطلب ہوتا ہے بیکار باتیں، فلاں یہ کہہ رہا، فلاں وہ کہتا ہے، قصے، غیبت، لغویات وغیرہ۔ دوسری بات جو اللہ کو ناپسند ہے کثرت سوال، اور تیسری بات مال کو ضائع کرنا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہوا حبل اللہ المتین، وہ کیا ہے؟ قرآن اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، اسے پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اسے مضبوطی سے پکڑنا جو تمام اہل ایمان پر فرض ہے۔ اور اس رسی کو پکڑنے کے لیے قرآن کی تشریح یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا اور اس پر عمل پیرا ہونا بھی اسی میں شامل ہے۔ آیت نمبر 104 میں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے رہے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مولویوں کا کام ہے، دینی جماعتوں کا کام ہے، یہ پوری امت مسلمہ، ہر مرد، عورت، بوڑھے، جوان، سب کا فرض ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنی رحمت سے مسلم پیدا کیا ہے، اب یہ ہماری دائمی ذمہ داری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنا مشن سمجھیں۔ ہم میں سے ہر ایک رائی ہے، ہم میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی کا نگران بنایا گیا ہے، اور نیکی کا حکم دینا، نیکیوں کو پھیلانا اور برائیوں کو ختم کرنا یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا نا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، آیت نمبر 110 میں، کہ انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، اب تم ہی بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، اور اسی لیے کہ وہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے۔ اب امت کا ہر فرد رائی ہے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے دین کو پھیلائے گا۔ ہر امتی انسانیت کا سب سے زیادہ ہمدرد ہوگا، اور سب سے زیادہ ہمدردی یہ ہے کہ ہم اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیں، ہمیشہ کی ناکامی سے۔ اور معروف یعنی نیکی کیا ہے؟ جس کا کرنا معلوم ہو، جو خیر کا کام سمجھا جاتا ہو، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معروف قرار دیا ہو، ایمان کے لحاظ سے مقبول ہو۔ اور منکر ہر ناپسندیدہ کام، یعنی اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، اہل ایمان کے نزدیک جو ناپسندیدہ کام ہے وہ منکر ہے۔ اور ہر ایک حدیث میں اسلام کے 8 حصے بتائے گئے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، امر بالمعروف نہی عن المنکر اور جہاد فی سبیل اللہ، یعنی ان میں اس کو شامل کیا گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ کے چہرے سے لگا کہ کچھ گھٹن محسوس کر رہے ہیں، آپ نے وضو کیا پھر واپس چلے گئے، میں نے سنا تو آپ فرما رہے تھے کہ اے لوگو، اللہ کہتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، اس سے پہلے کہ تم دعائیں کرو اور میں دعا قبول نہ کروں، تم سوال کرو اور میں سوال پورا نہ کروں، تم مدد مانگو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑنے سے پھر دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 106 میں کہا گیا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن چہرے روشن بھی ہوں گے اور سیاہ بھی ہوں گے، اور جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا تو اکفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد پھر تم کفر کیا کرتے تھے۔ تو اگر آخرت کے دن ہم حسین چہروں کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں
تو ایمان اور عمل کی حفاظت کرنی ہے. نعمت ایمان پانے کے بعد کافرانہ رویہ، ان کا طرز زندگی، کفریہ باتیں، شک و شبے والی باتیں، یہ آخرت میں چہروں کو سیاہ کر دے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. آیت نمبر 110 میں کہا گیا، پھر وہی جو ان خیر امت کی بات کی گئی، اور پھر آیت نمبر 114 میں پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، پھر یسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں جلدی کرنے والوں کی بات کی گئی. اس سے پہلے 113 میں نیک لوگوں کے بارے میں بتایا گیا، اللہ کے بندوں کے بارے میں بتایا گیا کہ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون، کہ وہ اللہ کی آیات کو رات کی گھڑیوں میں اٹھ اٹھ کر پڑھتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں. جو نیند کی قربانی ہے، قیام اللیل ہے، اسپیشلی رمضان میں، یہ یکسوئی کے ساتھ عبادت ہو سکتی ہے، اور قرآن رات کو پڑھنا دن سے زیادہ یکسوئی والا ہے. اور علم سیکھنا سکھانا، بے شک رات کو پڑھیں، بے شک، تو یہ نفل نماز سے بہرحال افضل ہے. پھر آیت نمبر 117 میں کہا گیا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو گناہ ہوتے ہیں وہ مصائب کا سبب بنتے ہیں. جو مال دنیا کے دکھاوے کے لیے خرچ کیا جائے، ان کی رونق وقتی ہے اور آخرت میں ہلاکت ہے. مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، یہ پھر اس کی مثال دی گئی ہے. تو اب کچھ لوگوں کی زندگی کا مقصد ہی بس نئے نئے کپڑے، نئے نئے جوتے یا ہالیڈیز میں سارا مال خرچ کر دینا، ان دنیا کی لذت کے لیے مال اڑا دینا. تو پھر وہ مال آگے تو کچھ کام نہیں آئے گا، کیونکہ وہ آگے کے لیے خرچ ہی نہیں کیا گیا. آیت نمبر 118 سے 120 تک ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے علاوہ اوروں کو جگری دوست نہ بنایا کرو، تمہاری خرابی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، اور وہ چاہتے ہیں وہ باتیں جن سے تم تکلیف میں پڑو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دشمنوں کے ساتھ یا جو ہم میں سے نہیں ہیں ان کے بارے میں کیسا ہمارا تعلق ہونا چاہیے، اس کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے. ہمارے دوستوں اور دشمنوں کو ازلاً ابداً اللہ ہی جانتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے. کیا وہی نہیں جانے گا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے؟ کیونکہ فرمایا نا قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہ سے تو ان کا بغض ظاہر ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کتنا پروپیگنڈا ہے اسلام کے خلاف. وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا وہ اس سے بھی بہت بڑا ہے. تو اتنی سازشوں میں گھرا ہوا ہے اسلام اور مسلم، تو پھر اس سے مقابلہ کیسا کرنا ہے اس کا بھی آگے ذکر کیا گیا ہے. وہ آیت نمبر 126 میں پھر بتایا گیا ہے، جس کو ہم آگے پڑھیں گے، کہ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے پاس تمہاری مدد کے لیے آئیں گے تمہارے رب کی طرف سے ہزاروں کی تعداد میں نشان زدہ فرشتے بھی. لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ آیت نمبر 120 میں ذکر کیا گیا کہ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، انہی کا ذکر جو کیا گیا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو اس پر خوش ہوتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرتے رہو اور تقوی اختیار کرو تو لا يضرکم کیدہم شیئا، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو گے تو تمہیں ان کی تدبیریں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائیں گی، کیونکہ ہر چیز پر قادر تو اللہ ہی، اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک جو بھی عمل کر رہے ہیں اللہ ہر چیز کے گھیرے میں لیے ہوئے. حاسد جو ہوتا ہے وہ یہ حسد انتہائی گھٹیا پن ہے، کیونکہ دوسروں کی تکلیف پر انسان خوش ہوتا ہے اور کسی کی خوشی میں ناراض ہوتا ہے. تو کیا کریں؟ آپ اللہ سے لو لگا کر رکھیں. ان تصبروا، صبر کریں، یعنی آپ نے نچلے درجے کے اخلاق پر خود نہیں اتر آنا، اور اس کے لیے دعائیں بھی سکھائی گئی ہیں بچنے کی. قرآن میں بھی حدیث میں بھی، اللہ من یعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی، اس طرح کی. تو عموماً لوگوں کو، قریب کے لوگوں سے ایسی شکایتیں ہوتی رہتی ہیں، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی پناہ میں آ جائیں. پھر آیت نمبر 121 میں ہے کہ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، جب آپ صبح کو نکلے اپنے گھر والوں میں سے مومنوں کو جنگ کے لیے بیٹھنے کی جگہ ٹھکانے بتا رہے تھے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. صبح سویرے کو نکلنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. اور پھر یہاں پہ غزوہ احد کا ذکر آ رہا ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. اور پھر اس میں آیت نمبر 122 میں وَإِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا، دو گروہوں نے تم میں سے یہ بزدلی کا ارادہ کیا، اور اللہ ان کا ولی تھا اور اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے. اچھا، اوس و حضرت کے دو قبیلے تھے، وہ کچھ پریشان ہو گئے تھے. کیوں پریشان ہوئے تھے؟ کہ سب کے ایمان کا ایک لیول نہیں ہوتا، اور ہوا یہ کہ 1000 لوگ نکلے مسلمانوں کی طرف سے، ان میں سے راستے میں سے 300 لوگ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اس کی سرکردگی میں واپس آ گئے. تو اللہ تسلی دے رہا ہے کہ تم اس سے بزدلی نہ کرو، تمہاری ہمتیں پست نہ ہوں. اللہ جب تمہارے ساتھ ہے تو پھر تعداد سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ نے تو بدر میں بھی مدد کی تھی. پھر آیت نمبر 130 میں آگے ذکر آ رہا ہے لا تاکلوا الربا، سود نہ کھاؤ. اب یہاں غزوہ احد کے تذکرے میں سود کا ذکر، کیونکہ احد میں جو شکست ہوئی تھی اس کے اندر ایک بڑا فیکٹر جو ہے وہ مال کی محبت تھی.
تو یہ اس کو ختم کیا جا رہا ہے کہ سود بھی انسان جو ہے وہ بیسیکلی مال کی محبت ہی میں لیتا ہے۔ پھر آیت نمبر 133 میں اس کا ذکر ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا عرضها السَّمَاوَاتِ السماوات وَالْأَرْضُ والارض، أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، دوڑ لگا دو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین جتنی ہے، اور وہ متقین کے لیے تیار کی گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک 40 سال کی مسافت ہے، اور ہم دنیا کے چھوٹے چھوٹے گھروں کے پیچھے مرے جا رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارے ہو، لب کو دوڑو، یعنی اللہ کو بھی دوڑ پسند ہے، ریس اور مقابلہ بازی، لیکن کس چیز میں سبقت لے جانی ہے، باہم ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنی ہے، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے، اللہ کی مغفرت کو پانے کے لیے، اللہ کی جنت کو پانے کے لیے، کہ جنت کا بھی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں، اور اس میں حصہ لینے کی شرائط کیا ہے؟ تقوی، اللہ کا خوف، اس کی رضا کی طلب، اللہ کے راستے میں خرچ، غصے پر قابو، دوسروں کو معاف کرنا، فحش یا غلط کام ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگنا، اور اپنی غلطی پر یا اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرنا، یعنی چوری اور پھر سینہ زوری نہیں کرنی۔ پھر فرمایا کہ متقی کون ہے؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء، یہ وہی ساری صفات جو میں نے آپ کو بتائیں کہ جو اس دوڑ میں ہیں، ان کو کس چیز کا کرنا ہے؟ جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ حدیث میں جو اپنے غصے کو نافذ کرنے کے باوجود پی گیا تو اللہ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا، یعنی اس دن امید ہوگی تو انسان بچ پائے گا نا۔ حدیث ہے کہ پوچھا گیا کہ جنت میں داخلے والے عمل کی طرف رہنمائی فرمائے، تو فرمایا غصہ نہ کرو، اور پھر فرمایا کہ جب وہ کوئی اضافہ فاحشتاً، جب کوئی برا کام کر لیتے ہیں یا کوئی اپنے نفسوں پر ظلم کر لیتے ہیں تو اللہ ذکر اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، فوراً اپنے گناہوں کے استغفار کرتے ہیں، یعنی کوئی ڈیمیج ہو گیا تو اس کو فکس کرتے ہیں، ولم یصروا علی ما فعلوا، جو کر لیتے ہیں اس پر اصرار، جو غلطی کرتے ہیں اسی پر ڈٹ نہیں جاتے، اس پر اصرار نہیں کرتے جاتے۔ پھر آیت 159 میں بتایا گیا ولا تہنوا 139، ولا تحزنوا وانتم الاعلون، نہ غم کرو، نہ گھبراؤ، تم ہی اعلیٰ ہوگے، یعنی حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، نیکی اور عمل کے بھی اور بھی مواقع آئیں گے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ ایام ہیں، ان کو ہم لوگوں کے درمیان پھراتے رہتے ہیں۔ آیت 1 اس میں پھر جو پیچھے گزری ہیں آیات، ان میں یہ بھی ہے کہ موت سے انسان کو ڈر لگتا ہے، تو موت اپنے وقت سے پہلے نہیں آتی، جب وقت آئے گا تو مضبوط ترین قلعوں میں بھی ہوں گے تو وہ آ کر رہے گی۔ اور اسی طرح عقیدہ پکا کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، کہ لوگوں کافروں کی طرح نہ ہو جو اپنے بھائیوں سے کہتے تھے جب وہ زمین میں جاتے تھے جہاد وغیرہ کے لیے، غازی ہونے کے لیے، کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو یہ نہ مرتے نہ قتل ہوتے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ان کے دلوں میں اس بات کو حسرت بنا دے، حالانکہ زندگی اور موت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو آج کل بھی اس طرح کی باتیں اچانک موت پر کہی جاتی ہیں، اللہ نے بھی اگر کہنے سے منع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو شیطان کے عمل کا دروازہ کھولتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی اچانک حادثے یا موت پر اسی طرح کہا جاتا ہے کہ اگر ہم اسے روک لیتے تو وہ نہ مرتا۔ یہ کلمات اسلامی نہیں ہیں، یہ عقیدے کی کمزوری کی علامت ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہاری موت آئے تو اسے ٹال کر دکھانا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو تاکہ خالص کر دے، یعنی آزمائشیں جو ہوتی ہیں یہ خالص کرنے والی چیز ہوتی ہیں۔ جتنا انسان نے اوپر جانا ہوتا ہے اتنی تیاری ضروری ہوتی ہے، جیسے پہاڑ کے اوپر جائیں تو ساتھ آکسیجن بھی لے کے جانی پڑتی ہے۔ اور اس میں آیت 144 میں بتایا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول، رسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول تھے، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر گئے، کیونکہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی تھی تو اس سے مسلمان بددل ہو گئے، تو کہا تم ایک لیڈر کی خاطر نہیں آئے ہو، تم فی سبیل اللہ آئے ہو، اللہ تو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ آیت 145 میں کہا گیا من یرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا، جو دنیا کا ثواب چاہے گا ہم اس میں سے دیں گے، ومن یرد ثواب الآخرہ نؤتہ منہا، جو آخرت کا ثواب چاہنے والا ہوگا ہم اس کو اس میں سے دیں گے، یعنی جو جس چیز کا طلبگار ہے وہی اسی کے لیے وہ ایفرٹ کرے گا اور وہی چیز اس کو ملے گی۔ آیت 151 میں کہا گیا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا، جلد ہم ڈالیں گے کافروں کے دلوں میں روب، اس وجہ سے کہ انہوں نے شرک کیا۔ تو شرک جو ہوتا ہے نا یہ خوف کا باعث ہوتا ہے، بے برکتی کا باعث ہوتا ہے کہ انسان ہر چیز سے پھر ڈر جاتا ہے، اور توحید انسان کو بہادر بناتی ہے۔ آیت 153 فاصابکم غما بغم، کہ تم پر غم پہنچا،
یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم دنیا کے غموں کی پرواہ نہ کریں، اس لیے بعض اوقات غم پر غم دیتا ہے. غم کو جھٹک دیں، دعا کریں، نفس کو خوش رہنے کا عادی بنائیں، کیونکہ غم جو ہے نا یہ مفلوج کر دیتا ہے اور یہ ویسے بھی ناشکری میں آتا ہے. زندگی کے مواقع تک انسان بعض اوقات غم سے کھو دیتا ہے. اسی وجہ سے دعا سکھائی گئی نا کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اللہ تعالیٰ ہر وقت کے ہم اور غم سے ہمیں بچائے اور اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں. خام خواہ شیطان ہمارے دلوں میں مایوسی اور غم ڈالتا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نظر ہی نہیں آتی ہیں. آیت 154 انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو اگر ہم یعنی تدبیر اختیار کر لیتے تو ما قتل نہ ہا ہونا، ہم یہاں آ کر اس طرح قتل نہ ہوتے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلانا نکلتا تو ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، یہ جو ابھی میں نے آپ کو پیچھے بتایا، تو یہ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ زندگی اللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. موت کا وقت لکھا ہوا ہے اور جب وہ آئے گا تو مضبوط ترین قلعوں میں بھی ہوں گے تو وہ آ ہی جائے گی. یہ غزوہ احد کے پرسپیکٹو میں تھی یہ ساری آیات. تو غزوہ احد کا سبق کیا ہے؟ اس کا سبق یہ ہے کہ جس ذمہ داری پر متعین کیا جائے اس سے ہٹ جانا اور حکم عدولی کرنا شدید نقصان کا باعث بنتا ہے. اللہ کے ہاں امتحان اتنا کڑا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی صحابہ کی اجتہادی غلطی سے شدید نقصان اٹھانا پڑا. آج اللہ نے ہم کو جس جس درے پر متعین کیا ہے، جس جس ذمہ داری پر، اگر ہم اس سے پہلو تہی کریں گے تو یہ بھی امت کے لیے نقصان ہو سکتا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی بتائی، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بہت نرم ہے. نرمی جو ہے یہ خیر ہی لاتی ہے. نرم مزاجی سے لوگ آپ کے قریب آتے ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں، اور یہ لیڈرشپ کے اوصاف میں سے ہے. تند خوئی، سخت گیری، سخت مزاجی، اس سے لوگ بھاگ جاتے ہیں، چھٹ جاتے ہیں. خواہ گھر کے لوگ ہوں، ادارے کے ہوں، جماعت کے ہوں، ملک و ملت کے سربراہ ہوں، سب کو اپنے اندر یہ والی صفات پیدا کرنی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات بتائی گئی کہ آپ قصور کو معاف کر دیتے تھے. اللہ کے حضور اپنے ساتھیوں کے لیے دیکھیں دعائیں مغفرت کرتے تھے. احد میں حالانکہ وہ ایک غلطی ہوئی درے کو چھوڑنے والی، تو آپ پھر بھی اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ آپ ان کو شریک مشورہ بھی رکھیں. یہ نہیں کہا کہ آئندہ ان سے کبھی مشورہ نہیں کرنا. مشورے کے نتیجے میں بات طے پا جائے تو پورے عزم کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کام کر گزرنا. یہ ان آیات میں بتایا گیا نا، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کی مدد پر بھروسہ کرنا اور اسے ناراض کرنے والے کاموں سے بچنا، ورنہ ایسی صورت میں پھر بے یار و مددگار رہ جائیں گے. یہ سارا سبق ان آیات میں بتایا گیا ہے. اور پھر یہ بھی بتایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مومنوں کا پر کہ اللہ نے ان کے اندر یہ رسول مبعوث کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہم پر اللہ کا احسان ہے. لیکن آپ آئے کس لیے؟ جو یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات پڑھ کر ان کو سناتا ہے، یزکیہم، ان کو وَيُزَكِّيهِمْ، پیوریفائی کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. پھر فرمایا آیت نمبر 166 میں، وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، جو دو جماعتوں کے ملنے کے دن یعنی احد کے دن تمہیں پہنچا یہ اللہ کے اذن سے تھا. یعنی کئی دفعہ ہم کہتے ہیں ہم تو دین کے راستے میں تھے، پھر ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ تو ہر چیز اللہ کے اذن سے ہوتی ہے، اللہ نے امتحان رکھے ہوئے ہیں. آیت 169، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ان کو مردہ نہ سمجھو. شہادت بہت بڑا اعزاز ہے، یہ ابدی زندگی ہے. شہد جو تکلیف چونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے، اس جتنی تکلیف اس کو ہوتی ہے شہید کو. شہید اور خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے معافی ہو جاتی ہے، اور قیامت کی گھبراہٹ سے بھی امن، اور آخر کار جنت ٹھکانا ہوتا ہے. اور پھر یہ کیا، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، یہ ان لوگوں کے لیے بھی خوش ہوتے ہیں جو بھی ان کے ساتھ نہیں ملے. یعنی مومن دنیا اور آخرت میں دوسروں کے لیے خوشی ہوتا ہے، حسد بھی نہیں کرتا کسی سے. 172، الذین استجابوا للہ ورسولہ من بعد ما اصابہم القرح، وہ لوگ جنہوں نے لبیک کہا اللہ اور اس کے رسول کو اس کے بعد کہ ان کو زخم پہنچے ہوئے تھے. یعنی احد کے بعد صحابہ کرام زخموں سے چور تھے اور آپ نے ان کو کفار کا تعاقب کرنے کا حکم دیا، کیونکہ کفار کوئی پراپر فتح تو ان کو ملی نہیں تھی، تو لوٹ مار کر کے بھاگ گئے. تو وہ جب بھاگے تو آپ نے صحابہ کو تعاقب کرنے کا کہا، اور وہ زخموں سے چور پھر اٹھ کے ان کے پیچھے چلے گئے. سمعنا وطاعنا کا کی عملی مثال تھی صحابہ کرام. ہم زخموں سے چور ہوں یا ہم بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوں، پھر ہمیں دین کے لیے اٹھنا پڑے تو ہم کہتے ہیں کسی کو رحم ہی نہیں آتا ہم پر. آیت 173 میں کہا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل،
انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ سب سے اچھا کارساز ہے. یعنی یہ وہ لوگ تھے جن کو لوگوں نے کہا کہ ان الناس قد جمعوا لکم، صحابہ کو انہوں نے کہا ساری دنیا تمہارے خلاف ہو گئی ہے، تم ان سے ڈر جاؤ. تو ان کا ایمان زیادہ ہو گیا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کیا ہی دل کو ڈھارس دینے والا کلمہ ہے نا. اور یہ کلمہ جو ہے یہ بڑا مفید ہے، بڑا افیکٹو ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تھا تو انہوں نے یہ کلمہ پڑھا تھا. آیت 178 وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ. یہ جو کافر ہیں یہ نہ سمجھے کہ جو ڈھیل ہم ان کو دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے. بعض اوقات انسان مشکل میں اپنی غلطیوں کا سوچتا ہے اور اگر نافرمانی پر بھی وہ اس کی پکڑ نہیں ہو رہی تو وہ اس کو رب کی رضا کی علامت نہ سمجھے. آیت نمبر 180 میں کہا گیا کہ قیامت کو جو مال ہے وہ زہریلا خوفناک سانپ بن کر گلے میں توق ڈال دیا جائے گا اور وہ اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا، یہ حدیث ہے، کہے گا کہ میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا مال. یعنی وہ مال جس کے اوپر زکوٰۃ نہ دی جائے اس کا وبال. آیت نمبر 185 کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور پھر کیا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہو گیا. اور یہ دنیا کی زندگی تو بس تھوڑا سا دھوکے کا سامان ہے. جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، جیسا کہ حدیث میں ہمیں بتایا گیا. پھر آیت 186 میں بتایا گیا کہ ولا تبلو، تمہیں ضرور آزمایا جائے گا تمہارے مالوں میں بھی اور ازانوں میں بھی. یعنی جنت کے لیے امتحان ہوں گے، جیسے دنیا میں کسی بھی کامیابی کے لیے، کوئی بھی ڈگری کے لیے امتحان ہوتے ہیں. ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا. تمہیں اہل کتاب سے بھی، مشرکین سے بھی، ان دشمنوں سے بہت سی اذیت والی باتیں بھی سننی پڑیں گی. دین کے راستے پر چلیں گے تو بہت اذیت والی باتیں بھی سننی پڑیں گی. کیا ہے کرنا، کیا ہے، ان تصبروا وتتقوا، صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے یعنی پھر کامیابی ملے گی. آیت نمبر 188 منافقین کی علامت بتائی گئی، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. وہ ان باتوں پر بھی تعریف چاہتے ہیں جو انہوں نے کی ہی نہیں ہے، جو کام انہوں نے کیے ہی نہیں ان پر بھی تعریف چاہتے ہیں. پھر آیت نمبر 190 سے آگے سورہ آل عمران کی آخری آیات شروع ہو رہی ہیں کہ اللہ کو سب سے زیادہ پہچاننے والا اور اس سے ڈرنے والا کون ہے، جو کائنات پر غور و فکر کرنے والا ہے. اس لیے کہ وہ اس اللہ کی نشانیاں زمین آسمان میں چہار جانب دیکھ رہا ہوتا ہے. رب کی عظمت پہچان کر اسے بے حساب یاد کرنے والا، دنیا اور اپنی تخلیق کے مقصد کو جان کر دعاؤں اور مغفرت کی طلبی کی رٹ لگا دینے والا، یہی مومن عالم دین و دنیا ہوتا ہے. اور حدیث میں ہے کہ آج رات میں مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی کہ ان سب کے لیے ہلاکت ہے جن نے ان کو پڑھا لیکن ان میں غور و فکر نہیں کیا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ آخر تک جو ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت وضو سے پہلے ان آیات کو پڑھا کرتے تھے. ام درداء سے پوچھا کہ ابو درداء اکثر کیا کرتے تھے؟ تو فرمایا اکثر غور و فکر کرتے. پوچھا گیا کیا یہ کوئی عمل ہے؟ فرمایا ہاں یہ یقین ہے. یعنی ام درداء نے کہا غور و فکر کرنا یقین ہے. کیا مطلب؟ یعنی اس کے ساتھ یقین حاصل ہو جاتا ہے اور اس سے عمل میں اضافہ ہوتا ہے. آیت 196 میں ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی تقلب البلاد. الذین. آپ کو یہ کافروں کی چلت پھرت، ان کی ترقی جو شہروں کے اندر ہے، یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. یہ نہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے، یا یہ بھی نہ سمجھے کہ یہ کامیاب ہو گئے یا یہ فلاح پا گئے. متاع قلیل، بہت ہی تھوڑا سا فائدہ ہے. ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، پھر جہنم ٹھکانا ہے اور بہت ہی برا ٹھکانا ہے. 198 میں مومن کے لیے وعدے آخرت کے ہیں، کیونکہ دنیا میں جو کچھ ہے سب ختم ہو جائے گا اور وہ ویسا ملتا بھی نہیں جیسا انسان چاہتا ہے. اور سورہ آل عمران کا سبق کیا ہے کہ اس پوری صورت میں صبر اور تقوی کی تکرار ہے. سورہ نساء، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. یہ جو آیات ہیں سورہ نساء کی شروع کی آیات جو ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے کہ خطبہ نکاح کا بھی حصہ ہیں. اس میں بار بار اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم ہے، تو خوشی کے موقع پر بھی خوف. جی یہ آیت اور اس سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت بھی اللہ تعالیٰ سے ڈراتی ہیں، موت تک ایمان کی حفاظت کی تاکید. خوشی کے موقع پر تو شیطان طاق کر حملے کرتا ہے، غافل اور مست کر دیتا ہے. اس لیے زندگی کے اہم موڑ پر اللہ تعالیٰ کا خوف بھر بھر کر ساتھ دیا. ڈھیر سارے نئے رشتے اس موقع پر بن رہے ہوتے ہیں، لہٰذا سب اللہ سے ڈریں. ہم ایک دوسرے سے ڈرتے ڈرتے زندگی گزار دیتے ہیں، حالانکہ ہم سب کو اللہ سے ڈرنا ہے. ویسے بھی آج کل جو شادیاں اور نکاح ہوتے ہیں
وہ اسلام کی نمائندگی تو کرتے ہی نہیں. تو ذمہ داریوں کا احساس دلایا جا رہا ہے اور امتحان کے پرچوں میں اضافہ ہونے جا رہا ہے، اس لیے اللہ سے ڈر کر یہ سب شروع کرنا ہے. اور سورہ نساء جو ہے یہ قرآن میں دیکھیں کوئی سورت سورہ رجال کے نام سے نہیں، عورتوں کے نام سے سورت ہے. اور پھر اس میں بھی تقوی ہی کا ذکر ہے. تقوی ہر کام کی بنیاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری کو فرمایا کہ میں تجھے تقوی کی تلقین کرتا ہوں. اور الرحام صلہ رحمی کا ذکر ہے، کیونکہ قطع رحمی کرنے والا حدیث کے مطابق جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور پھر اس کے بعد اب یتیموں کا ذکر ہے. اور یتیم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ انا وکافل الیتیم فی الجنت ھکذا، شہادت اور درمیان والی انگلی کو ملایا اور کہا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے. آت الیتامی اموالہم، یہاں یتیموں کو ان کے مال حوالے کرنے کا ذکر ہے. اور یہ بھی کہا کہ ان کے برے مال ان کے اچھے مال کے بدلے برا مال نہ بدل لو، اور ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر کھا نہ جاؤ، یعنی بری نیت کے ساتھ. یہ بہت بڑا گناہ ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ. اور پھر آگے عورتوں سے نکاح کا ذکر ہے کہ کچھ ایسی ناانصافیاں تھیں جو عربوں کے ہاں تھیں کہ یتیم عورتوں سے، بچیوں سے وہ نکاح کر لیتے تھے اور ان کو ان کے حقوق نہیں دیتے تھے. تو اس کی طرف اشارہ ہے. اس کے اندر جو ہے وہ 4 شادیوں کا بھی ذکر ہے کہ اگر تم اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہو عورتوں میں سے 2، 3 اور 4. اور پھر تمہیں اگر ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر سکتے کیونکہ ساتھ عدل کی شرط ہے، تو پھر ایک ہی کرو یا اپنی لونڈیوں سے پھر کر لو. تو یہاں 4 شادیوں کا حکم نہیں ہے، کیونکہ اسلام تو جو قیامت تک کے لیے دین ہے، یہ حالات و واقعات کے تحت رخصت ہے. اور یہ اسلام نے کوئی نئی چیز انٹروڈیوس نہیں کروائی تھی، یہ دنیا میں پہلے سے چلا آ رہا تھا. اور شادیوں کی کوئی لمٹ بھی نہیں تھی، اسلام نے اس کو 4 تک محدود کیا. یہ حکم نہیں ہے، اجازت ہے. اسلام سے پہلے عرب لامحدود شادیاں کرتے تھے، اور یہ احکام غزوہ احد کے بعد آ رہے تھے نا. اس میں بیواؤں اور یتیموں کی خبر گیری اور تحفظ کے ضمن میں بھی 70 کے قریب صحابہ شہید ہو گئے تھے. اب وہ عورتیں بیوہ ہو گئی، ان کے بچے یتیم ہو گئے، بہت سے معاشرتی مسائل سر اٹھانے لگے. تو اللہ نے ایک راستہ کھلا رہنے دیا. مرد ویسے بھی فطرتاً بھی ایک سے زیادہ کی خواہش بھی رکھتا ہے، طاقت بھی اٹھانے کی، ذمہ داری اٹھانے کی بعض اوقات طاقت بھی رکھتا ہے. تو اسلام نے یہ بھی کہا کہ عورت کوئی کھلونا نہیں ہے کہ ایک سے گرب اٹھا لیا اور باقیوں سے دوستیاں کر لی. کہیں پر بھی اگر آپ کسی عورت کے ساتھ تعلق قائم کریں گے تو اس کی اور اس کی اولاد کی تا حیات ذمہ داری آپ کے اوپر ہوگی. تو بہرحال یہ ایک رخصت ہے، حکم ہرگز نہیں. پھر آیت نمبر 50 میں اگلی آیت میں جو ہے 5 میں بتایا گیا کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، جو بیوقوف ہیں ان کو ان کے مال ان کے حوالے نہ کرو. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، جو مال تمہیں اللہ نے دیے ہیں، جن کا اللہ نے تمہیں التی جعل اللہ لکم قیاما، تو جنہیں منی مینجمنٹ نہیں آتی ان کے حوالے مال نہ کرو. یعنی یتیموں کو بھی تب دو جب وہ اس کی مینجمنٹ سیکھ سکیں. اور ایک حدیث کے مطابق ناسمجھ کو مال دینے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ پیچھے ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ کو مال کا ضیاع پسند نہیں ہے. تو مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس کا بھی تو حساب ہوگا نا. پھر آگے وراثت کے احکام آ رہے ہیں کہ للنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر، کہ عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جن کے والدین چھوڑ کے جائیں، کم ہو یا زیادہ. تو یہ وراثت کے احکام ہیں. اور پھر ان الذین، اس سے پہلے جو ہے وہ مہر کے احکام بھی تھے. اور مہر جو یہ فرض ہے اپنی استطاعت کے مطابق، کوئی شرعی مہر نہیں ہے، نہ زیادہ سے زیادہ نہ کم سے کم، بس جو بھی دیں نیک نیتی کے ساتھ دیں اور عورت کی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے دیں، اور بہتر یہ ہے کہ فوری ادا کر دیا جائے. اور پھر اس میں کہا گیا کہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کے ساتھ، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. تو کسی کا مال نہ حق کھانا یہ اپنے پیٹ میں آگ بھرنا ہی ہے. دنیا میں بھی بعض اوقات ایک بھائی دوسرے بھائیوں کے حصے پر قبضہ کر لیتا ہے، یا جو بھی طاقتور ہے وہ دوسروں پر قبضہ کر لیتا ہے، دوسروں کے مال پر. للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے. اور عورت کو آدھا حصہ اس لیے نہیں دیا گیا کہ وہ اسلام کی نظر میں کم حیثیت ہے. عورت پر نان نفقے کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ جو ہے وہ صرف اس کا ہے. مرد کو جو حصہ دیا گیا اس کے بعد اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کی ذمہ داری ہے. ویسے بھی یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. وصیۃ من اللہ، یہ سب اللہ کا حکم ہے. واللہ علیم، کیونکہ اللہ جانتا ہے. یہ سب انسانی عقل پر نہیں چھوڑا گیا، کیونکہ کہا گیا لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کون نفع کے اعتبار سے تمہارے لیے زیادہ قریب ہے، کس کو کیسے تقسیم کرنا ہے. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ نے خود ہی تقسیم کر دیا ہے. اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 17 میں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، توبہ تو اللہ کے ذمے ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ غلطی سے کوئی برا عمل کر لیں جہالت کی وجہ سے، پھر قریب ہی سے پلٹ آتے ہیں.
وہ اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں جو برے کام کرتے ہیں، پھر جب ان میں سے کسی کو موت کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے اب میں توبہ کرتا ہوں، اور وہ مر جاتے ہیں اور وہ کفار ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح آیت نمبر 19 میں کہا گیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کا حکم دیا گیا۔ اب ہو سکتا ہے کہ تمہیں ان میں کوئی چیز ناپسند ہو، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، بہت ممکن ہے کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو اور اللہ نے اسی میں خیر کثیر رکھی ہو۔ ہمیں کبھی کوئی فیصلے پسند نہیں آتے، کبھی اسپاؤس پسند نہیں آتا، کبھی سسرال، کبھی کوئی اور چیز، تو اللہ ہو سکتا ہے ہمیں کوئی چیز ناپسند ہو اور اسی کے اندر اللہ نے بہت خیر رکھی ہو۔ تو زندگی ویسے بھی ایفرٹ کر کے گزارنی پڑتی ہے، صبر کے ساتھ گزارنی پڑتی ہے۔ بعض لوگ بھی ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں، لیکن ہمیں صبر کرنا سکھایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو بہتر طریقے سے ان کے اوپر صبر کرنا اور بہتر معاملات کے ساتھ ڈیل کرنا جو ہے وہ سکھایا گیا ہے۔ آپ وَيَجْعَلَ صلی اللہ علیہ اللَّهُ وسلم نے فرمایا فِيهِ کہ خَيْرًا مومن مرد كَثِيرًا۔ مومنہ عورت سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی ایک عادت اسے ناپسند ہے تو دوسری عادت اسے پسند بھی ہوگی۔ اور حدیث ہے کہ ایمان کے لحاظ سے کامل وہ ہے جو اخلاق کے لحاظ سے اچھا ہے، اور بہترین وہ ہے جو بیوی کے لیے اچھا ہے۔ اور پھر اس میں وراثت کی تقسیم بھی جو پیچھے میں نے آپ کو بتایا اس کی پابندی کرنے کا حکم دیا گیا، جو نہیں کرتے ان کے لیے جہنم کی وعید ہے، کیونکہ یہ اللہ کے مقرر کردہ احکام ہے، خواہ کم ہوں یا زیادہ یہ تقسیم ہوں گے۔ اور پھر اس سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔